عشرہ محرم الحرام کی یہ پہلی تقریر آپ حضرات امام باقر الحوائج میں سماعت فرما رہے ہیں۔ کامیاب ہوا ہر فرد، ہر وہ شخص جو فکر سے متوسل ہو۔ وجہ کامیابی، وجہ کامیابی ہر اس فرد کی یہ وہی طیب و طاہر و مطہر ہستیاں ہیں کہ جن کا یہ ذکر ہے۔ اس لیے کہ نہ حسین صرف میرا حسین ہے اور نہ حسین صرف آپ کا حسین ہے، بلکہ اس تینوں کے رہنے والے ہر انسان کا حسین ہے۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ نہ حسین صرف میرا حسین، نہ حسین صرف آپ کا حسین، تو ابھی اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ کوئی اس پر شہزہ برابر ہو گیا ہے، کوئی اس پر کوئی ہو گیا، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ عالم ارواح میں، عالم نسب میں، عالم انسانیت میں پروردگار عالم نے جس غم کا وعدہ ہم سب سے لیا، اسی غم کے مہینے کا چاند کل افق اعلیٰ میں ہم سب نے دیکھا۔ یہ غم حسین در واقع غم رسول ہے۔ ہم یہ جملہ نہ کہتے اگر حسین رسول سے نہ ہوتے، رسول حسین سے نہ ہوتے۔ چونکہ یہ زبان سے جملے صادر ہو رہے ہیں کہ جس کی زبان پر وحی کی سند موجود ہے، جس کی زبان پر وحی کا پہرا موجود ہے، کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا حبیب کچھ کہتا ہی نہیں، یہ وحی کہتا ہے جو وحی کہتی ہے۔ تو زبان رسالت پر وحی کی سند، وحی کا پہرا، ہم نے اس رسول سے یہ کہتا ہوتے ہوئے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حسین منی وعدا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نسب اور ایک ہوتا ہے حسب۔ نسب اور حسب ہمیشہ سنتے رہتے ہوں گے۔ نسب یعنی میرے بابا یہ، میرے دادا فلاں شخص، میرے پر دادا فلاں شخص، یہ کہلاتا ہے نسب۔ لیکن حسب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو فضائل اور کمال اور بزرگ شخصیت انسان بن جاتی ہے اسے کہتے ہیں حسب۔ تو نسب اور ہے، حسب اور ہے۔ رسول سے ہونا تو سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو رسول سے ہیں۔ میں بہت احتیاط سے تم سے کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ میری بات بھائی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب کے سب رسول سے ہیں، جو بھی ہے وہ رسول سے ہے۔ تو رسول سے ہوئے یہ تو مطلب تو سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ تو رسول نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ رسول کا حسین سے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بھائی حسین رسول سے ہے، ٹھیک ہے، نواسے ہیں، حسین نواسے ہیں تو رسول سے ہیں، بات سمجھ میں آ گئی۔ بھائی موبائل نیچے رکھ دو، ایک مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے، بس یہ کافی ہے۔ درود پر محمد وعلی محمد۔ حسین کا رسول سے ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن رسول کا حسین سے ہونا، تو یہ بات تب سمجھ میں آئی کہ نسب سے رسول حسین سے نہیں ہے بلکہ حسین رسول سے ہے۔ لیکن جب حسب کا معاملہ آیا تو رسول نے فرمایا حسین مجھ رسول سے۔ سن 61 ہجری سے پہلے حسین رسول سے، لیکن سن 61 کی ہجری کے بعد سے قیامت تک حسب کے معاملے میں رسول حسین سے۔ صحیح؟ تو یہ غم ہمیں رسول ہے، یہ غم ہمیں رسول ہے۔ یہ جملہ ہم نہ کہتے اگر حسین پر رسول کو روتا ہوا نہیں، یہ جملہ ہم نہ کہتے اگر حسین کے غم میں رسول کو غم زدہ نہ ہوتے۔ روایت میرے مکتب کی نہیں ہے، نہ کتاب میرے مکتب کی، لکھنے والے دوسرے ہیں، کتاب ان کے مکتب کی ہے۔ جناب ام سلمہ ام المومنین، ٹھیک ہے، رسول خدا حضرت ام سلمہ کے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں کہ دروازے پہ دق الباب ہو، دروازے پہ دق الباب ہوا، اللہ کا رسول آرام فرما رہا ہے۔ جناب ام سلمہ نے دروازے کو کھولا تو کیا دیکھا؟ حسین دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ سوچ کے کہ
رسول کی نیند خراب نہ ہو جائے, نیند میں خلل نہ آ جائے, حسین سے کہا حسین چلے جاؤ بعد میں آ جانا, حسین ابھی چلے جاؤ بعد میں آ جانا. بس یہ میرا کہنا تھا. آنکھوں سے حسین کے آنسو نکلے, کچھ کہہ رہا ہوں, حسین کی آنکھوں سے آنسو نکلے, یہاں رسول نیند سے بیدار ہوئے. اب جب دیکھا تو آواز دے کے کہا حسین آؤ میرے پاس آ جاؤ, حسین آؤ میرے پاس آ جاؤ. حسین کو بلایا اور اس کے بعد بلا تشبیہ اپنے سینے پر حسین کو لیٹا دیا. کچھ دیر نانا اور نواسے میں گفتگو ہوتی رہی. کچھ لمحہ گزرا تھا کہ جبرائیل امین رسول پر نازل ہوئے اور واقعہ کربلا کا جو واقعہ تھا وہ پوری داستان, وہ پورا واقعہ رسول کو سنایا. رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ وہ آنسو میں کہہ چکا کہ روایت میرے مکتب کی نہیں ہے. ام سلمہ کہتی ہیں, ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول کے آنسو آپ کے چہرے انور سے ہوتے ہوئے آپ کے سینے مبارک تک آ گئے. یعنی رسول اتنا دل تھے. تو میں قریب آئے, میں نے کہا یا رسول اللہ رونے کا صبر کرو, گریے کا صبر کرو. فرمان لگا ام سلمہ پہلی بات کہی ہے کہ اب جب کبھی حسین آئے تو کبھی جب کبھی حسین آئے تو حسین کے دروازے پہ نہیں روکنا. اور دوسرا تو یہ کہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ حسین کے ساتھ کربلا میں کیا ہوگا. تو یہ رونا سنت رسول ہے, یہ گریہ کرنا رسول کی سنت ہے. یہ غم رسول ہے, غم حسین نہیں ہے. اور یہ رونے کا مطالبہ, یہ رونے کی فرمائش, یہ رونے کا کہنا, یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ ہم طلب نہیں کر رہے. اور پہنچ رہی ہے یہ جو رونا ہے, یہ جو گریہ ہے, یہ ہماری فرمائش نہیں ہے, یہ ہماری طلب نہیں ہے, یہ ہم اسے طلب نہیں کر رہے ہیں, بلکہ یہ اس نے طلب کیا ہے کہ جو گروپ رسول ہے. یہ اس نے طلب کیا ہے کہ جو رسول کی اکلوتی بیٹی ہے. ابھی آپ مولانا سے سن رہے تھے, جو رسول کی اکلوتی بیٹی ہے. کہا میرے بابا جب آپ بھی نہ ہوں گے تو میرے حسین پر روئے گا. اے میرے بابا جب علی مرتضیٰ بھی نہ ہوں گے تو میرے حسین پر روئے گا کون؟ جب حسن مجتبیٰ بھی نہ ہوں گے تو میرے بیٹے پر روئے گا کون؟ میں مصائب کی منزل پہ نہیں ہوں. کبابا جب میں بھی نہ ہوں گی تو میرے حسین پہ روئے گا کون؟ تو آج دنیا کے کسی کونے, کسی حصے میں بھی جہاں پر بھی گریہ ہو رہا ہے, یہ زہرا کی طلب پر عمل ہو رہا ہے, یہ بنت رسول کی طلب پر عمل ہو رہا ہے. بنت رسول نے چاہا تھا کہ میرے بیٹے پر رویا جائے. ایک لوتی بیٹی ہے, مامتا, میرے حسین پر روئے گا کون؟ ابھی رسول کچھ کہتے ہی کہ جبرائیل نازل ہو گئے. کبادت درود و سلام, خدا یہ کہتا ہے کہ خدا ایک ایسی قوم کو خلق کرے گا. روایت آگے بھی ہے لیکن مجھے یہیں پر رک کر کام لینا. خدا ایک ایسی قوم کو خلق کرے گا کہ جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پر روئیں گے, جس کے جوان حسین کے جوان پر گریہ کریں گے, جس کے بچے حسین کے بچوں پر گریہ کریں گے. آپ نے سن لیا, آپ تک بات پہنچ گئی. تو یہ قوم صرف شیعہ قوم نہیں ہے. ابھی میرے جملے کو ضائع کر دیا. میں نے جو توحید بنائی ہے اسی جملے کے لیے بنائی ہے. یہ جو کہا کہ خدا ایک ایسی قوم کو خلق کرے گا کہ جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پر روئیں گے, جس کے جوان حسین کے جوان پر روئیں گے, جس کے بچے حسین کے بچوں پر روئیں گے. تو قوم سے مراد قوم تشیع نہیں ہے. یہ قوم کسی مشرب کو نہیں پہچانتی, یہ قوم کسی فرقے کو نہیں پہچانتی, یہ قوم کسی مذہب کو نہیں پہچانتی, یہ قوم کسی مسلک کو نہیں پہچانتی, بلکہ جو حسین میں روتا ہوا نظر آئے گا وہ اس قوم میں شامل ہو جائے گا. وہ رونے والا ہندو ہو, وہ رونے والا عیسائی ہو, وہ رونے والا کوئی سنی ہو, وہ رونے والا کوئی شیعہ ہو. وہ سب حسین کی قوم میں شامل ہو گئے. جس قوم کا وعدہ خدا کی بیٹی سے کیا اور رسول کی بیٹی سے کیا گیا, خدا کی جنت سے. ٹھیک, اب یہ سن 1447 ہجری کی پہلی مجلس ہے اور ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے تقوی الہی اور احترام شاعر اللہ. انشاءاللہ اس موضوع پر اگر اب عبداللہ نے چاہا تو ہم باقی کی جتنے مجالس ہیں اس پر کوشش کریں گے گفتگو ہو سکے. سرنامہ سخن میں ہم نے جس آیت کو تلاوت کیا, اعلان ہو رہا ہے
بڑی مشہور و معروف آیت، بڑی مانوس سی آیت ہے۔ اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت کا حقدار وہ ہوتا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ تقویٰ ہوتا ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ تقویٰ ہوتا ہے۔ دیکھیے دنیا والوں نے کچھ معیار بنائے، کچھ قوانین بنائے، کچھ اصول بنائے کہ جن قوانین جن اصولوں کے بنا پر عزتوں کو تقسیم کیا گیا۔ دنیا والوں نے عزت کے لیے مال و منان کو معیار بنایا، عزت کے لیے ملک و سلطنت کو معیار بنایا، عزت کے لیے باغ و باغات کو معیار بنایا، عزت کے لیے دینار و درہم کو معیار بنایا۔ مگر اللہ کسی کی عزت کے لیے یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس مال و دولت ہے کہ نہیں، اس کے پاس حکومت و سلطنت ہے کہ نہیں، اس کے پاس باغ و باغات ہیں کہ نہیں، اس کے پاس حکومت و جائیداد ہے کہ نہیں۔ اللہ کسی کی عزت کے لیے اگر دیکھتا ہے تو صرف اتنا دیکھتا ہے کہ اس کے پاس تقویٰ ہے کہ نہیں۔ اللہ جب کسی کی عزت دیکھنا چاہتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس تقویٰ ہے کہ نہیں۔ اگر تقویٰ ہو تو نگاہ قدرت میں انسان محترم بنتا ہے، اگر تقویٰ ہو تو نگاہ الہی میں انسان عزت دار بنتا ہے۔ تو عزت کا معیار خدا کے نزدیک مال و دولت نہیں ہے، عزت کا معیار ہے تقویٰ۔ اور یہ تقویٰ اتنی اہمیت کا حامل ہے، یہ تقویٰ اتنی کوالٹی کا مالک ہے کہ پڑھے لکھے بزرگ تشریف فرما ہے، مولانا تشریف فرما ہے کہ قرآن میں کم سے کم 70 آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں نماز کا حکم دیا گیا، نماز کی تبلیغ کی گئی، نماز کی ترویج کی گئی ہے یا نہیں ہے؟ تو تھوڑا سا ساتھ بولیے تاکہ مجھے پتہ چلے بات پہنچ رہی ہے۔ کم سے کم 70 آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں نماز کا حکم دیا گیا، نماز کی تبلیغ کی گئی، نماز کی ترویج کی گئی۔ لیکن جہاں جہاں نماز کا حکم ہے تو وہاں تنہا حکم نماز نہیں ہے۔ بھئی آپ جب آیتوں کو اٹھائیں گے اور اسٹڈی کرنا شروع کریں گے تو جہاں جہاں حکم نماز ہے، جہاں جہاں نماز کا حکم ہے تو تنہا حکم نماز نہیں ہے، بلکہ ایک حکم اور ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ایسے ہی قرآن میں جہاں جہاں اللہ نے نماز کا ذکر کیا، نماز کا حکم دیا، وہاں وہاں تقوی کا حکم دیا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور زکوٰۃ کو اتنی اہمیت دی کہ چنانچہ یہ روایت موجود ہے کہ سرکار ختم مرتبہ جناب رسالت مآب جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا حکم ہے، اتنی اہمیت ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ہیں میرے ساتھ، پریشان تو نہیں ہو رہے، پہلی تقریر ہے انشاءاللہ منزل آئیں گے۔ اتنی اہمیت ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جن کی نمازوں کے لیے آسمانوں پہ تالے ڈال دیے جاتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا بہت سے افراد ایسے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر ان کی نمازیں آسمانوں تک نہیں پہنچتی، ان کی نمازوں کے لیے آسمانوں پہ تالے ڈال دیے جاتے ہیں، ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، منزل قبولیت تک نہیں پہنچتی۔ تو صحابہ گرامی وہ کہ جو کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھنے والے تھے، پیغمبر کے پروانے ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آخر کیا سبب ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر ان کی نمازیں آسمانوں تک نہیں پہنچ پاتی؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر وہ نماز جو نماز کی سواری کی جو نماز کو آسمان میں لے جاتی ہے اس سواری کا انتظام نہیں کرتے، اس سواری کا انتظام نہیں کرتے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ وہ کون سی سواری ہے کہ جو نماز کو آسمان میں لے جاتی ہے؟ اللہ کے حبیب نے مجھ پر فرمایا وہی ہے کہ جس کا حکم نماز کے ساتھ موجود ہے، زکوٰۃ نماز کی سواری کا نام ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ فرمایا زکوٰۃ نماز کی سواری کا نام ہے۔ جو کہا گیا اور یہی سے مسائل کی جانب اس لیے کہ انہوں نے کہا گیا آج مجھے کو مشورہ کرنا ہے، جو یاد رکھنا زکوٰۃ نماز کی سواری کا نام ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ کہ جناب فقیروں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، بندوں کا حق ہے، بندوں کے مسکینوں کا حق، فقیروں کا حق۔ ہم نے یہیں سے اندازہ لگایا کہ جو فقیر کا حق کھا جائے جب اس کا عمل نہیں ہوگا تو جناب امیر کا حق کھا جائے۔
عمل کیسے قبول ہے. چلے اب آپ کو ذوق سماعت مجھے ایک روایت یاد آ گئی, پڑھ دوں؟ اجازت ہے اجازت؟ ابھی آپ کی طرف سے تو آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. راوی کہتا ہے کہ حضرت مسجد بصرہ میں ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مسجد بصرہ. بصرہ کے شہر میں ایک مسجد ہے, مسجد بصرہ. اس کے ممبر پر حضرت تشریف فرما ہے اور لوگ جو پر جو آ رہے ہیں اور مسجد میں بیٹھے ہوئے اور سوالات ہو رہے ہیں کہ صاحب ممبر سلونی میں ممبر سلونی والا دعویٰ کر دیا. سلونی سلونی قبل ان تفتلونی, پوچھو پوچھو مجھ سے پوچھو. اب ترجمہ کر دیتے ہیں کرنے والے جنہیں آتا نہیں ہے کہ پوچھو پوچھو مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. یہی ہوتا ہے نا ترجمہ, یہی ہوتا ہے نا ترجمہ. پوچھو پوچھو مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. جبکہ کسی بھی عربی جاننے والے کو اگر اس عبارت کو دکھائیے اور اس سے کہیے جاننا آتا ہو, پڑھنا آتا ہو, جب اس کو عبارت دکھائیے اور اس سے کہیے اس کا ترجمہ کرو, تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھولو. میں کچھ کہہ رہا ہوں, میں کچھ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ علی کو کھولو گے, علی کہیں نہیں جانے والے, علی کہیں موجود. تم علی کو کھولو گے, تم علی سے جدا ہو جاؤ گے. علی تمہارے درمیان سے کہیں نہیں جانے والے. علی کل بھی موجود تھے, علی آج بھی موجود ہے, علی ہمیشہ موجود رہے. یہ جملہ میں نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا, وہ اچھا ہے علی. اور خدا کہہ رہا ہے کہ خدا کا چہرہ باقی رہنے والا ہے, خدا کا چہرہ باقی رہنے والا ہے. مظہر العجائب ہے علی. انشاءاللہ پھر کبھی اس بات کی تشریح ہوگی. مسجد بصرہ پہ ہے اور علی نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفتلونی, پوچھ لو مجھ سے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھولو. روایت کہتی ہے فقام الیہ رجل من اہل المسجد وقال له این جبرائیل الان یا امیر المؤمنین. اس نے کھڑے ہو کر سوال پوچھا کہ امیر المؤمنین یہ بتائیے کہ اس وقت جبرائیل کہاں ہے. نہیں بھائی جب تک بولو گے نہیں, آگے پڑھے ہے آگے. اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ این جبرائیل الان یا امیر المؤمنین, اے امیر المؤمنین یہ بتائیے کہ اس وقت جبرائیل کہاں ہے. فنظر الى السماء, حضرت نے آسمان کی جانب دیکھا. والنظر یمین و شمال, حضرت نے دائیں دیکھا, حضرت نے بائیں دیکھا. فقال له علیہ الصلوۃ والسلام النبی, حضرت نے آسمان کی جانب دیکھا, دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, فرمانے لگے تو جبرائیل ہے. روایت کہتی ہے فتارا وشقا سقف المسجد, ایک مرتبہ اس نے پرواز کرنا شروع کی, مسجد کی دیوار پھٹی, جبرائیل نکل گئے. فصاح الناس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جو مجمع بیٹھا ہوا تھا ایک بار تکبیر کہنا شروع ہوا. لوگوں نے پوچھا یا علی آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ جبرائیل ہے؟ حضرت نے مسکرا کے فرمایا میں نے آسمان کے تمام طبقوں کو جانب نگاہ ڈالی یہاں تک کہ عرش پہ پہنچا, جبرائیل کو نہیں پایا. میں نے بائیں جانب دیکھا, زمین کے کسی حصے میں جبرائیل کو نہیں پایا. میں نے بائیں جانب دیکھا, زمین کے کسی حصے میں جبرائیل کو نہیں پایا. میں سمجھ گیا کہ یہ خود جبرائیل. میں سمجھ گیا کہ یہ خود جبرائیل ہے. بس گفتگو آج کی حد تک اسی مقام پر انشاءاللہ کل یہی ضرور چھاننا مدار ہو کا سب جان دے گا. دیکھیے ہمارے کی نظر آئی, تہذیب نظر آئی, مولانا آپ کے درمیان رہتے ہیں اور فرماتے ہیں ہم نے کم سے کم اپنے بچپن میں اپنے بچپن سے یہی دیکھا ہے کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو بڑے بزرگ چرپائیوں کو الٹا دیتے تھے. ایسے کالے کپڑے سلواتے نہیں تھے, جو پرانے کالے کپڑے رکھے ہوئے تھے پر رنگ کرواتے تھے. عزاخانوں کو سجاتے تھے اور عزاخانے کو خالی نہیں چھوڑا جاتا تھا, بلکہ گھر کا کوئی ایک فرد اس عزاخانے میں سوتا تھا کہ عزاخانہ خالی نہ رہے. شدت کے ساتھ ماتم, سینہ زمین, یہ سب عقیدت نہیں ہے بلکہ آنے والی نسلوں کی تربیت ہے. جب آپ کے بچے
اس روایتی اس تہذیبی عزاداری کو دیکھیں گے تو وہ خود سمجھیں گے کہ یہ عزاداری کی اہمیت کیا ہے، اس عزاداری کا عنوان کیا ہے. اور یہ جملہ ایسے نہیں کہتا، کئی روایات سب میں موجود ہیں. جہاں مجلس ہو رہی ہے، جس فرش پر آپ بیٹھے ہیں، جس فرش پر آپ تشریف رکھتے ہیں، اس فرش کا پروٹوکول جانتے ہیں؟ اس فرش کا پروٹوکول کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے؟ جب مجلس ختم ہوتی ہے تو فرشتے جو اس مسجد میں مجلس میں آتے ہیں پرواز کرتے ہیں اور آسمانی اعلیٰ پر جب پہنچتے ہیں تو وہ فرشتے کہ جو مجلس میں نہیں آ سکے کسی بھی وجہ سے، وہ جب ان فرشتوں کے پاس آتے ہیں اور ان سے خوشبو کو محسوس کرتے ہیں تو ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کہاں سے آیا ہے؟ وہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ ہم مجلس سے حسین سے آئے ہیں، اس جگہ میں آئے ہیں جہاں پر فرش بچھا ہوا ہے مجلس میں. تو وہ فرشتے بارگاہ ایسا نہیں جو ہے رستے دعا قبول کرتے ہیں اور ماننے والے کیا ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم بھی زمین پہ جائیں اور اس مجلس سے ایسا کا حصہ ہو جائے؟ تو آواز قدرت آتی ہے کہ اجازت ہے تو جا سکتے ہو. فرشتے نازل ہوتے ہیں، جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مجلس ختم ہو چکی ہے، مجلس ختم ہو چکی ہے. وہ پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ پالنے والے ہم فرش ایسا کو جواب ہے لیکن مجلس ختم ہو چکی ہے. اس خوشبو سے، اس سوال سے، اس مجلس کا محبوب ہے. آواز قدرت آتی ہے کہ اگرچہ مجلس ختم ہو گئی ہو لیکن جس جگہ پہ مجلس ہوئی ہے اس کی دیواروں سے اگر پڑے بحث کرے تو فضیلت مل جائے گی، تمہیں وہ خوشبو مل جائے گی. اور فرشتے یہ کام کرتے ہیں، پڑھے بحث کرنے کے مقدس جگہ ہے، یہ مقدس فرش ہے، لہٰذا جب اس فرش پر آئیے کوشش کیجیے باوضو ہو جائیے، کوشش کیجیے کہ لباس پاک اور صاف پہن کے آئیے. اس لیے کہ یہ وہ فرش ایسا ہے کہ جو فرش ایسا ہے نہیں معلوم کہ کون کون سی ہستیاں موجود ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ علی بن موسی علیہ سے یہی سنت ہے کہ جب ایک مسئلہ ہونے کے لیے آئے دور دراز سے اور گھر پہ فرش ایسا اور لوگ ہم کے لیے چھوڑا جائے ممبر بنایا جائے چلا جائے دیکھا آئے تو حضرت بتاؤ اور ہمارے جب کے حال کا مسئلہ ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ہم جگہ ہیں اور کے مسئلے ہو تو لوگ جو تم نہیں دیکھ رہے ہو ہم دیکھ رہے ہیں. اس فرش پر رسول اللہ آئے ہوئے ہیں، اس فرش پر بغدادہ آئے ہوئے ہیں، اس فرش پر حضرت شرح تشریف فرما ہے، اس فرش پر حسین سید شہید الشہداء موجود ہے، آسمان سے شہداء تشریف فرما ہوئے ہیں. یہ ہو گیا پھر وہ مسئلہ پڑا کوئی تمام کا واپس کرنا ہے. کل محرم کا چاند نمودار ہو، حالت متغیر ہو گئی، حالت تبدیل ہو گئی، دنوں کی کیفیت بدل گئی. آج سن 1447 ہجری کا چاند دیکھ کر شیعوں کے دل کی کیفیت ہوئی. مجھے دل پر حال کرتے رہا کہ جب یہ چاند ثانیہ زہرا کا رستہ ربیع ہوگا، یہ تو وہ ہے نا کہ اسے معلوم ہے کہ حسین کہاں جا رہے ہیں. کل اس پر ہوں انشاءاللہ اس کی بھی معلوم ہے کہ حسین چلے ہیں تو واپس تبدیل نہیں کریں گے. اسے معلوم ہے کہ جو رشتہ آیا ہے وہ واپس لوٹ کے ہونے لگے گا. اس کو معلوم ہے کہ محمد میرے لال واپس پلٹ کر جائیں گے. اس کو معلوم ہے کہ واصل ہم سفر سے واپس پلٹ کر جائیں گے. جو ساتھی آیا ہے بہت اچھا ہو گیا پھر لیکن آج سن جو ہے ہماری حالت بھی ایسی ہے کہ وہ مرتبہ ہو جاتا ہے یہ ایمان کی علامتوں سے یہ کیسا ایمان ہے کہ آپ تھوڑا سا سال ہو جاتا ہے دل کی حالت ہوتی ہے ہر سال چاہنا ہو جاتا ہے پھر سے ہدایہ ہو جاتا ہے. یہ سوال کا حساب ہے کہ اتنا نظر حسن ہمارا جو قتل حسین سے حرارت پیدا ہوئی ہے کہ یہ حرارت قیامت تک
نہیں سکتی، حرارت قیامت تک خاموش نہیں ہو سکتی۔ قدر حسین سے محبت حرارت ہے، قدر حسین سے محبت خواہش ہے کہ جہاں حسین کا حق ہوا، جہاں حسین کا فرض ہوا، یہاں حسین کا تذکرہ ہوا اور آپ اس کا حضور ہوا ہے، دل کو قلب ہو جائے۔ میں آرام سے پڑھوں گا، چل بھی پڑھوں گا، آرام سے سو جائے، لیکن یاد رکھیے یہ میرے لوگ چھٹے والے فوجہ لیکن حضرت اس سے قبل مسلم کا تشریف فرما ہے اور عالم کہتا ہے میں چھوٹے غلام کو بڑے کاموں سے کہتا ہوں سنا کہ پانے والے ان آنکھوں پر رہ کر نازل فرما کہ جو عزت رسول کی مصیبت میں ہوتی ہے، پانے والے ان آوازوں پر رحمت نازل فرما جو عزت رسول کی مصیبت میں ہوتی ہے۔ سیدنا رضی اللہ عنہ ہے وہ زندگی کے نام پسند ہے اور من بقا حسین جو شرط بنانا اس کو بننا چاہیے، اگر رونا آئے تو شرط بنانا، سر پہ ہاتھ رکھو، سینے پر ہاتھ رکھو، یہ حسین کہتے ہوئے مجلس ہو جائے گی، اپنی آوازوں کو قلم چھوڑ تاکہ میں مسائل کو ختم کر سکوں اور میں کو چھوڑ سکوں۔ ساتھے بھاگتے ہو گھر بسر شاید اچھا ہوا ہے، دیگر ہے دیگر ہوئے تو مظلوم کی حال کا مرثیہ پائے، ملتا ہے دیگر ہوگا آپ لوگوں نے محبت کر دی، دیگر ہوگا ہے اور مرثیہ کا مشہور نہیں اور رب کو بڑھتے سے پہنچے یا ایسا ہوا آپ کو دیکھیے آپ کی تصویر لگانے کس طریقے سے سمجھنا ہے اور کوئی نظر کو ہے تو کوئی قاسم مسامحہ کرے تو کوئی جنت الوقی سے رہا ہے نمبر کے مرتبہ علی رضا کے بیچ میں جھگڑا ہوگا تیرے ایمان سے کرے دوسرے کا اضافہ کرو ہم نے اسلام بتا رہے ہیں اسی طریقے سے بڑا ہوا تھا مدینہ تشریف فرما دی مرتبہ کے نے فرمایا کہ رنگ مصرا کرو کیا قرآن میں رہا آپ کے لیے ارے آپ نے رسول بنایا پورا سارے زمین پر تم اپنی زمین پر تم سے بڑی آیت میں مارا جائے گا یہ کرتے دے گا تیرے میں ہائے تیرے گا تم لوگوں سے رسول بنانا ہے تم قرآن زمین میں مارا جائے گا کبھی نہیں کروں گا کرنے کے پیچھے سے بیوی اور بیوی کی آواز غلط ہوگی ماں تمہیں علیہ کی بہن قریب دور کی بنیائی اور آپ نے کیا فرما دیا آپ نے کیا کہہ دیا کیا ہوا طاقت اندر کی مرضی کی خبر سنائی ہے ارے آپ کی بہن کا دماغ سنا بے ہوش ہو گئی ہے میں ہاتھوں میں موڑ کے دوں میں سننے کو میری جان آپ نے قربان ارے بھائی کی شہادت کی خبر سنی برداشت نہ کر سکی میرا سلام ہے میری نبی کو برابر ارے 70 قدم دور میں کھڑے ہو گئے بھائی کا سرکن وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ